بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قومی اسمبلی میں فیصلہ ہوا کہ قادیانیوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا موقف اور دلائل دینے قومی اسمبلی میں آئیں، تو مرزا ناصر قادیانی سفید شلوار کرتے میں ملبوس ترے دار پگڑی باندھ کر آیا، متشرع سفید داڑھی، قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک زبان پر لاتے تو پورے ادب کے ساتھ درود شریف بھی پڑھتے۔ مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے میں ارکان اسمبلی کے ذہنوں کو تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ماہنامہ الحق اکوڑا ہٹک کے شمارہ جنوری 1975 کے صفحہ نمبر 41 پر بیان فرماتے ہیں، یہ مسئلہ بہت بڑا اور مشکل تھا۔ اللہ کی شان کے پورے ایوان کی طرف سے مفتی محمود صاحب کو ایوان کی ترجمانی کا شرف ملا۔ مفتی صاحب نے راتوں کو جاگ جاگ کر مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور حوالے نوٹ کیے، سوالات ترتیب دیے، اور اس کا نتیجہ تھا کہ مرزا طاہر قادیانی کے طویل بیان کے بعد جرا کا جب آغاز ہوا تو اسی الحق رسالے میں مفتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا کام پہلے ہی دن بن گیا۔ اب سوالات مفتی صاحب کی طرف سے اور جوابات مرزا طاہر قادیانی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سوال: مرزا غلام احمد کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ جواب: وہ امتی نبی تھے، اور امتی نبی کے معنی یہ ہیں کہ امت محمدیہ کا کوئی فرد جب آپ کی کامل اتباع کی وجہ سے نبوت کا مقام حاصل کر لے۔ سوال: اس پر وحی آتی تھی؟ جواب: جی آتی تھی۔ سوال: اس میں خطا کا کوئی احتمال؟ جواب: بالکل نہیں۔ سوال: مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایمان نہیں لاتا، خواہ اس کو میرا نام نہ پہنچا ہو، وہ کافر ہے اور پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس عبارت سے تو 70 کروڑ مسلمان سب کے سب کافر ہو گئے۔ جواب: کافر تو ہیں لیکن چھوٹے کافر ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کفر دون کفر کی روایت درج کی ہے۔ سوال: آگے مرزا نے لکھا ہے کہ پکا کافر۔ جواب: اس کا مطلب ہے اپنے کفر میں پکے ہیں۔ سوال: آگے لکھا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، حالانکہ چھوٹا کافر ملت اسلام سے خارج ہونے کا سبب نہیں بنتا، یعنی کہ چھوٹا کفر ملت اسلام سے خارج ہونے کا سبب نہیں بنتا۔ جواب: دراصل دائرہ اسلام کی کئی کیٹیگریاں ہیں، اگر بعض سے نکلا ہے تو بعض سے نہیں نکلا ہے۔ سوال: ایک جگہ اس نے لکھا ہے کہ جہنمی بھی ہے۔ یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب قومی اسمبلی کے ممبران نے جب یہ سنا تو سب کے ساتھ کے کان کھڑے ہو گئے کہ اچھا ہم جہنمی ہیں۔ اس ممبروں کو دھچکا لگا۔ اس موقع پر دوسرا سوال کیا کہ مرزا قادیانی سے پہلے کوئی نبی آیا ہے جو امتی نبی ہو؟ کیا صدیق اکبر یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما اجمعین امتی نبی تھے؟ جواب: نہیں تھے۔ اس جواب پر مفتی صاحب نے کہا پھر تو مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد آپ کا ہمارا عقیدہ ایک ہو گیا، بس فرق یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم سمجھتے ہیں، تم مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد نبوت ختم سمجھتے ہو، تو گویا میں تمہارا خاتم النبیین مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور ہمارے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جناب وہ فنا فی الرسول تھے، یہ ان کا اپنا کمال تھا، وہ عین محمد ہو گئے تھے۔ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے؟ سوال: مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں کے بارے میں لکھا ہے، اسے ہر مسلم محبت و مودت کی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، ان کے معارف سے نفع اٹھاتا ہے، مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعوے کی تصدیق کرتا ہے، مگر ذریت الباغیہ بدکار عورتوں کی اولاد جو وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے وہ مجھے قبول نہیں کرتے۔ جواب: بغایا کے معنی سرکشوں کے ہیں، یعنی ذریت الباغیہ کے اس نے معنی سرکشوں کے کیے۔ سوال: باغیہ کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے، وما کانت امکم باغیہ، سورہ مریم، ترجمہ ہے تمہاری ماں بدکار نہ تھی۔ بغیہ لفظ بغیہ ہے تو قرآن، جواب: قرآن میں بغیہ ہے، بغایا نہیں ہے۔ اس جواب پر مفتی صاحب نے فرمایا کہ صرف مفرد اور جمع کا فرق ہے، نیز جامعہ ترمذی شریف میں اس مفہوم میں لفظ بغایا بھی مذکور ہے، یعنی پھر جوش سے کہا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اس لفظ بغیہ کا استعمال اس معنی بدکارہ کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں ہرگز نہیں کر کے دکھا سکتے۔ اور مرزا طاہر لاجواب ہوا۔
13 دن کے سوال و جواب کے بعد جب فیصلے کی گھڑی آئی تو 22 اگست 1974 کو اپوزیشن کی طرف سے 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی، جن میں مفتی محمود صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ، پروفیسر غفور احمد چودھری ظہور الہی، مسٹر غلام فاروق صاحب، سردار مولا بخش سمرو، حکومت کی طرف سے وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب تھے۔ ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ یہ آئینی اور قانونی طور پر اس کا حل نکالیں تاکہ آئین پاکستان میں ہمیشہ کے لیے ان کا کفر درج کر دیا جائے۔ لیکن اس موقع پر ایک اور مناظرہ منتظر تھا۔ کفر قادیانیت اور لاہوری گروپ پر قومی اسمبلی میں جرا 13 روز تک جاری رہی۔ 11 دن ربوہ گروپ پر اور 2 دن لاہوری گروپ پر، ہر روز 8 گھنٹے جرا ہوئی۔ اس طویل جرا و تنقید نے قادیانیت کے بھیانک چہرے کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک اور مناظرہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت سے شروع ہوا کہ آئین پاکستان میں اس مقدمے کا حاصل مغز کیا لکھا جائے۔ مسلسل بحث مباحثے کے بعد 22 اگست 5 ستمبر 1974 کی شام تک اس کمیٹی کے بہت سے اجلاس ہوئے، مگر متفقہ حل کی صورت گری ممکن نہ ہو سکی۔ سب سے زیادہ جھگڑا دفعہ 106 میں ترمیم کا مسئلے پر تھا۔ حکومت چاہتی تھی کہ اس میں ترمیم نہ ہو۔ اس دفعہ 106 کے تحت صوبائی اسمبلیوں میں غیر مسلم اقلیتوں کو نمائندگی دی گئی تھی۔ ایک بلوچستان میں، ایک سرحد میں، 1-2 سندھ میں اور پنجاب میں 3 سیٹیں تھیں، اور کچھ 6 اقلیتوں کے نام بھی لکھے ہیں: عیسائی، ہندو، پارسی، بدھ اور شیڈیول کاسٹ یعنی اچھوت۔ مفتی صاحب اور دیگر کمیٹی کے ارکان یہ چاہتے تھے کہ ان 6 کی قطار میں قادیانیوں کو بھی شامل کیا جائے تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ اس کے لیے بھٹو حکومت تیار نہ تھی۔ وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے کہا کہ اس بات کو رہنے دیں۔ مفتی صاحب نے کہا جب اور اقلیتوں اور فرقوں کے نام فہرست میں شامل ہیں تو ان کا نام بھی لکھ دیں۔ پیرزادہ نے جواب دیا کہ ان اقلیتوں کا خود کا مطالبہ ہے کہ ہمارا نام لکھا جائے، جبکہ مرزائیوں کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے کہا یہ تو تمہاری تنگ نظری اور ہماری فراخ دلی کا ثبوت ہے کہ ہم ان مرزائیوں کو بغیر ان کی ڈیمانڈ کے ان کا حق دے رہے ہیں۔ جواب کمال کا تھا۔ اس بحث مباحثے کے 6 ستمبر کی شام تک کمیٹی کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکی۔ چنانچہ 6 ستمبر کو وزیر اعظم بھٹو نے مفتی محمود سمیت پوری کمیٹی کے ارکان کو پرائم منسٹر ہاؤس بلایا، لیکن یہاں بھی بحث مباحثے کا نتیجہ 0 نکلا۔ حکومت کی کوشش تھی کہ دفعہ 106 میں ترمیم کا مسئلہ رہنے دیا جائے، جبکہ مفتی محمود صاحب اور دیگر کمیٹی کے ارکان سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر حل ادھورا رہ جائے گا۔ بڑے بحث و مباحثے کے بعد بھٹو صاحب نے کہا کہ میں سوچوں گا۔ عصر کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا۔ وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے مفتی صاحب اور دیگر کمیٹی ارکان کو اسپیکر کے کمرے میں بلایا۔ مفتی صاحب اور کمیٹی نے وہاں بھی اپنے اسی موقف کو دہرایا کہ دفعہ 106 میں دیگر اقلیتوں کے ساتھ مرزائیوں کا نام لکھا اور اس کی تصریح کی جائے، اور بریکٹ میں قادیانی اور لاہوری گروپ بھی لکھا جائے۔ پیرزادہ صاحب نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو مرزائی نہیں کہتے، احمدی کہتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ احمدی تو ہم ہیں، ہم ان کو احمدی تسلیم نہیں کرتے۔ پھر کہا کہ چلو مرزا غلام احمد کے پیروکار لکھ دو۔ وزیر قانون نے نکتہ اٹھایا کہ آئین میں کسی شخص کا نام نہیں ہوتا، حالانکہ محمد علی جناح کا نام آئین میں موجود ہے۔ پھر سوچ کر بولا کہ مفتی صاحب مرزا کا نام ڈال کر کیوں آئین کو پلید کرتے ہو؟ وزیر قانون کا خیال تھا کہ شاید مفتی صاحب اس ہیلے سے ٹل جائیں گے، لیکن مفتی تو پھر مفتی ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ شیطان، ابلیس، خنزیر اور فرعون کے نام تو قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ان ناموں سے نعوذ باللہ قرآن پاک کی صداقت و تقدیس میں کوئی اثر پڑتا ہے؟ اس موقع پر وزیر قانون پیرزادہ صاحب لاجواب ہو کر کہنے لگے کہ چلو ایسے لکھ دو جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا بریکٹ بند ثانوی درجے کی حیثیت رکھتا ہے، صرف وضاحت کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا یوں لکھ دیں کہ 2 قادیانی گروپ، لاہوری گروپ جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں۔ اور پھر الحمدللہ اسی پر فیصلہ ہو گیا۔ تاریخی فیصلہ 7 ستمبر 1974 ہمارے ملک پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا وہ یادگار دن تھا جب 1953 اور 74 کے شہیدان ختم نبوت کا خون رنگ لایا، اور ہماری قومی اسمبلی نے ملی امنگوں کی ترجمانی کی اور عقیدہ ختم نبوت کو آئینی تحفظ دے کر قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ دستور کی دفعہ 260 میں اس تاریخی شک کا اضافہ یوں ہوا: جو شخص خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان نہ رکھتا ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی و مطلب یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنے والے کو
پیغمبر یا مذہبی مسلح مانتا ہو، وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں۔ اور دفعہ 106 کی نئی شکل کچھ یوں بنی کہ بلوچستان، پنجاب، سرحد اور سندھ کے صوبوں کی صوبائی اسمبلیوں میں ایسے افراد کے لیے مخصوص نشستیں ہوں گی جو عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ یا پارسی فرقوں اور قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ، اس بریکٹ میں یوں لکھا گیا کہ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہوں یا شیڈول کاسٹ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی بلوچستان میں 1، سرحد میں 1، پنجاب میں 3 اور سندھ میں 2 سیٹیں ہوں گی۔ یہ بات اسمبلی کے ریکارڈ پر ہے کہ اس ترمیم کے حق میں 130 ووٹ آئے اور مخالفت میں 1 بھی ووٹ نہ آیا۔ اس موقع پر اس مقدمے کے قائد مفتی محمود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس فیصلے پر پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے اور اس پر نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام میں اطمینان کا اظہار کیا جائے گا۔ میرے خیال میں مرزائیوں کو بھی اس فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اب انہیں غیر مسلم کے جائز حقوق ملیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ سیاسی طور پر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ملک کے الجھے ہوئے مسائل کا حل بندوق کی گولی میں نہیں بلکہ مذاکرات کی میز پر ملتا ہے۔ احباب سے لائکس کمنٹ کی حاجت نہیں، بس مؤدبانہ درخواست ہے کہ ختم نبوت کی اس آگاہی مہم میں ساتھ دیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ ہمارے بڑوں کی جد و جہد ہے جسے ہم اپنی نئی نسل تک ٹکڑوں ٹکڑوں میں صحیح لیکن یہ کاوش پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی نئی نسلوں کو قادیانیت کے فتنے اور قادیانیت کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے اور ان سے آگاہی عطا فرمائے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کو اس طرح کی بہترین ویڈیو مسلسل پہنچاتے رہیں اور ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔